کیا عورتیں نامحرم افراد سے گفتگو کر سکتی ہیں؟ کیا خواتین کا کانفرنس وغیرہ میں مردوں کے سامنے تقریر کرنا جائز ہے؟ کیا عورتوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے پڑھے ہوئے نوحے، منقبت، قصائد یا مجلس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں؟ آئیے جانتے ہیں اس کا اسلامی نقطہ نگاہ اس ویڈیو میں۔ نقطہ نگاہ حوزہ علمیہ قم کی طلاب کی جانب سے نشر ہونے والا ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری ہر بات مستند اور مستدل یعنی اوتھینٹک اور ریشنل ہوتی ہے، اور تمام پوائنٹس جو پیش کیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے ریفرنسز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم عراق، ایران اور لبنان کے سماج کا جائزہ لیں تو ہمیں ایک چیز بہت ہی واضح نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں کے دیندار اور مذہبی کلچر میں خواتین نوحے، قصائد اور مجلسوں کو سوشل میڈیا پر نہیں پڑھتی ہیں اور نہ ہی اپلوڈ کرتی ہیں۔ وہیں دوسری طرف یہ چیز ہمارے کلچر میں بہت تیزی سے عام ہوتی جا رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان ممالک کی خواتین کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے؟ کیا وہ عزاداری نہیں کرتی ہیں؟ تو اس کی سب سے اہم وجہ وہ دینی حدیں اور شرطیں ہیں جس کی یہ خواتین رعایت کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم انہی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کا اسلامی نقطہ نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عام طور پر خواتین سوشل میڈیا پر جو چیزیں اپلوڈ کرتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک آواز، دوسرے میوزک۔ تو آئیے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آواز کے سلسلے میں اسلام کا نقطہ نگاہ کیا ہے۔ خواتین سوشل میڈیا پر جو چیزیں ڈالتی ہیں وہ یا مجلس اور تقریر ہیں یا نوحہ، منقبت اور قصیدہ خوانی وغیرہ۔ اب شریعت میں اس کے پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس کو جاننے کے لیے پہلے ہمیں دو سوالوں کے جواب لینا ضروری ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی آواز کو نامحرم مرد کو سنائے؟ اسے شریعت میں اسماع کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی نامحرم خاتون کی آواز کو سنے؟ فقہ اور شریعت کی اصطلاح میں اسے سماع یا استماع کہا جاتا ہے۔ تو آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مراجع اور فقہا ان دونوں سوالوں کا جواب کیا دیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے دوسرے سوال سے کہ کیا کسی مرد کا کسی نامحرم خاتون کی آواز کا سننا جائز ہے؟ اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی یوں فرماتے ہیں، اگر لذت حاصل کرنے کی غرض سے نہ سنا جائے اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف بھی نہ پایا جاتا ہو تو یہ کام جائز ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماع یعنی عورت کا نامحرم کو اپنی آواز سنانے کے سلسلے میں اسلامی نقطہ نگاہ کیا ہے۔ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی اس سلسلے میں فرماتے ہیں، عورت کے لیے اپنی آواز کو باریک اور خوبصورت کر کے نامحرم سے بات کرنا حرام ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو اور لذت کا قصد بھی نہ ہو اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف بھی نہ پایا جاتا ہو تو عورت اپنی آواز نامحرم کو سنا سکتی ہے۔ دونوں ہی مراجع کے فتوے میں جو پوائنٹ مشترک اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا نامحرم مرد کے سامنے اپنی آواز کو نرم، نازک اور خوبصورت بنا کر پیش کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے، اے زنان پیغمبر، تم اگر تقوی اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورت جیسا نہیں ہے، لہٰذا کسی آدمی سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو، اسے لالچ پیدا ہو جائے، اور ہمیشہ نیک باتیں کیا کرو۔ اگرچہ یہ آیت کریمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اللہ اس میں جس چیز کی تاکید کر رہا ہے وہ تمام خواتین کو شامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ نامحرم کے سامنے نرم لہجے میں گفتگو نہ کی جائے۔ خواتین نامحرم افراد کے سامنے تقریریں کر سکتی ہیں، سیمینار یا کانفرنس میں اسپیچز دے سکتی ہیں، اور دین اس بات کو جائز اور حلال جانتا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جیسے رہبر انقلاب اسلامی کے سامنے خواتین اپنی مہارت اور اسپیشلائزیشن کے مطابق تقریریں کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ کے اوپر عورت اپنی نیچرل آواز میں گفتگو کرتی ہے اور یہاں پر اپنی آواز کو تبدیل نہیں کرتی ہے۔ اور یہ سوال کہ کیا خاتون کسی نامحرم کے سامنے نوحہ، منقبت، اشعار وغیرہ پڑھ سکتی ہے، تو اس کا جواب بھی واضح اور صاف ہے، جی ہاں پڑھ سکتی ہے، لیکن اس بات کا دھیان رہے اور خیال رہے کہ اپنی آواز کو نازک، نرم اور خوبصورت بنا کر پیش نہ کرے، ورنہ یہ عمل حرام ہوگا۔ اور عام طور پر نوحہ، قصیدہ اور منقبت پڑھنے میں آواز کو نازک اور خوبصورت بنایا جاتا ہے، لہٰذا خاتون کا نامحرم کے سامنے اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نامحرم کے سامنے اپنی آواز کو نرم، نازک اور خوبصورت بنا کر قرآن کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک خاتون نے آ کر آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ سے سوال کیا کہ کیا میں قرآن
اشعار اور سرود وغیرہ کو نامحرم کے سامنے پڑھ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا جائز نہیں ہے کہ خاتون اپنی آواز کو نازک اور خوبصورت بنائے، کیونکہ عام طور پر یہ عمل شہوت کو بھڑکانے کا سبب بنتا ہے۔ تو اب اگر ایک خاتون اپنی نارمل آواز میں اشعار پڑھ رہی ہے تو فقہی اور اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ عمل جائز ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا یہ شعر غنا کی کیٹیگری میں نہ آتا ہو۔ تو اب آئیے جان لیتے ہیں کہ غنا کیا چیز ہے اور اس کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ غنا آواز کو کہا جاتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہ دامت برکاتہ غنا کی تعریف میں یوں فرماتے ہیں، غنا انسان کی اس آواز کو کہتے ہیں جو اتار چڑھاؤ اور طرب کے ساتھ ہو اور جو لہو و لیب اور گناہ کی محفلوں سے تعلق رکھتی ہو۔ طرب اس میوزک اور آواز کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان بے اختیار ہو جائے اور اپنا قابو کھو بیٹھے۔ اور اسی طرح آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ غنا کی ڈیفینیشن میں ایک شرط کا اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غنا ایسی چیز کا پڑھنا جس کا مضمون لہو و لیب والا ہو اور ریتم اور ٹون کے لحاظ سے عیش و طرب اور گانے بجانے کی محفلوں کے متناسب ہو۔ تو شرعی نقطہ نگاہ سے غنا اس آواز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اتار چڑھاؤ پایا جاتا ہو، اس کا تعلق گانے بجانے کی محفل سے ہو، اور آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کے نزدیک اس کا مضمون بھی لہو و لعب سے تعلق رکھتا ہو۔ اب آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقہا کی نظر میں غنا کا کیا حکم ہے۔ تمام فقہا کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ غنا کا پڑھنا اور سننا حرام ہے، اور اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ پڑھنے والا اور سننے والا مرد ہے یا عورت۔ یہاں تک کہ دینی اور مذہبی اشعار یا قرآن کی تلاوت اگر غنا کی صورت میں کی جا رہی ہے تو یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ پر ایسے گانوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو کیا میرا ان گانوں کا سننا جائز ہے؟ تو مراجع کرام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ غنا خود حرام عمل ہے، چاہے اس کا انسان پر اثر ہو یا نہ ہو۔ تو اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کے لیے غنا کر سکتی ہے؟ تو اس کے جواب میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہی دامت برکاتہما فرماتے ہیں کہ غنا ہر صورت میں حرام ہے، چاہے بیوی شوہر کے لیے کرے یا شوہر اپنی بیوی کے لیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ غنا اور گانے بجانے کے سلسلے میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات کیا کہتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام غنا کی مذمت کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، غنا ان چیزوں میں سے ہے جس کی سزا پروردگار نے جہنم کی آگ رکھی ہے۔ اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں غنا سے بچو۔ اب آئیے ہم اپنی گفتگو کے دوسرے حصے یعنی میوزک کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ میوزک کے احکام کو جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس کلپ کو ضرور دیکھیں۔ دیکھیں، اسلامی نقطہ نگاہ سے میوزک دو طرح کی ہیں، کچھ میوزک حلال ہیں اور کچھ میوزک حرام ہیں۔ حرام میوزک کے لیے کچھ نشانیاں ہیں جو اس طرح ہیں۔ وہ میوزک جو انسان کو وجد اور مدہوشی میں لے کے آئے، یعنی اس کی باڈی میں موومنٹ ہو، یا میوزک ایسی ہو جو اس کی شہوت اور سیکشل ڈیزائر کو بھڑکائے، یا میوزک برائی کی جگہ پر استعمال ہوتی ہو جیسے ڈسکو یا حرام محفلوں میں استعمال ہوتی ہو جیسے ڈانس وغیرہ کے لیے، یا گانے کے الفاظ برے ہوں اور گمراہ کرنے والے ہوں، یا میوزک کی میلوڈی یا ٹیون ایسی ہو جس سے انسان اللہ سے غافل ہو جائے، یا انسان کو اس کی منزلت سے گراتا ہو جیسے میوزک ویڈیوز میں آئٹم گرل کا استعمال کرنا یا عورت کو آبجیکٹ کی طرح استعمال کرنا وغیرہ۔ ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں حرام میوزک کی علامتیں اور اس کی نشانیاں بیان کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مراجع کرام حرام میوزک کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ حرام میوزک کے سلسلے میں فرماتے ہیں، لہو و لیب اور عیاشی کی محفلوں سے مناسبت رکھنے والی میوزک کا سننا حرام ہے۔ اسی طرح سے آیت اللہ خامنہی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، ہر وہ میوزک جسے عرف میں لہو و لیب جو راہ خدا سے گمراہ کرنے والی ہو اور عیاشی کی محفلوں سے مناسبت رکھنے والی میوزک کہا جاتا ہے وہ حرام ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ میوزک کلاسیکل ہے یا نان کلاسک۔ تو اب جس میوزک میں یہ خصوصیات نہیں پائی جائیں گی ان کے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دوستوں، ابھی تک جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا کنکلوژن اور نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ خواتین اپنی نارمل آواز میں نامحرم سے گفتگو کر سکتی ہیں، اس کے سامنے تقریر بھی کر سکتی ہیں۔ دوسری بات، چونکہ نوحہ، منقبت اور قصیدہ پڑھنے میں عام طور سے اپنی آواز کو نرم، نازک اور خوبصورت بنایا جاتا ہے، لہٰذا خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نامحرم مرد کے سامنے اس عمل کو انجام دے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ عمل جائز نہیں ہے اور حرام ہے تو کیا اسے سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ غنا اس آواز کو کہا جاتا ہے جس میں اتار چڑھاؤ پایا جاتا ہے اور اس کی ردم اور ٹون گانے بجانے اور لہو و لعب کی محفل سے تعلق رکھتی ہے۔
चौथी बात یہ کہ غنا کا پڑھنا اور سننا دونوں ہی حرام ہے، چاہے پڑھنے اور سننے والے مرد ہوں یا عورت۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غنا کی آواز میں مذہبی اشعار پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا یہ عمل جائز نہیں ہوگا۔ اور چھٹی بات یہ کہ ویڈیوز میں جو میوزک استعمال ہو رہی ہے اسے حلال ہونا چاہیے۔ تو دوستوں، ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں خواتین کے نوحہ، منقبت اور مجلسوں کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے احکام بیان کیے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں غنا اور میوزک کے احکام بھی بیان کیے۔ انشاءاللہ نقطہ نگاہ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔